اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تمہارے اوپر نگراں یعنی فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ حاشیہ نمبر 76۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر غالب و قادر ہے اور بندے مجبور و بے بس اور اس کے قابو میں ہیں۔ موت و حیات کے سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 18 میں کہی گئی بات کی اب مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر مکمل قابو اور اختیار ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل سے آخری لمحات تک اپنی پیدائش و ضروریات زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے قائم کردہ عالم اسباب کا پابند ہے اور اپنے بشری تقاضوں کے لیے اس کا محتاج ہے، نیز وہ اس کے قوانین کے آگے قطعاً عاجز و بے بس ہے۔ حاشیہ نمبر 77۔ انسان کے معاملات کی نگرانی و نگہداشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو اس کے افعال کو مرتب اور محفوظ کرتے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 میں دو فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دائیں بائیں نگہبانی کے لیے اور ہر کیے ہوئے لفظ اور کیے ہوئے عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سورہ انفطار آیت نمبر 10 تا 12 میں بھی معزز کاتب فرشتوں کا ذکر ہے، نیز حدیث میں دن و رات کے فرشتوں کے آنے اور فجر و عصر میں جمع ہونے کا بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دن و رات کے فرشتے آگے پیچھے آتے ہیں اور فجر و عصر میں وہ مجتمع ہوتے ہیں، پھر رات کو تمہارے ساتھ رہنے والے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب جو بندوں کے حال سے خود ہی خوب واقف ہے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ صلاح ادا کر رہے تھے اور جب ان سے ملے تو وہ صلاح ادا کر رہے تھے۔ حوالہ بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب فضل صلاۃ العصر۔ اس سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ غالب و برتر کی طرف سے اس دنیا میں انسان کی نگرانی کا کیسا مکمل اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر انسان اپنے آپ کو آزاد و خود مختار خیال کرے اور خواہش نفس کی پیروی کرے تو اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی۔ حاشیہ نمبر 78۔ جس طرح معاملات کی نگرانی کے لیے فرشتے مقرر ہیں، روح قبض کرنے پر بھی فرشتے مامور ہیں جو پوری طرح اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ بحوالہ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ فرشتے اپنے ذمہ داری سر انجام دینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، خواہ وہ اعمال کو محفوظ کر لینے کا معاملہ ہو یا روح قبض کرنے کا۔ اعمال کے معاملے میں نہ تو کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ریکارڈ ہونے سے چھوٹ سکتی ہے۔ اسی طرح روح قبض کرنے میں نہ ایک لمحے کی تاخیر ممکن ہے اور نہ تعجیل، نیز موت کے معینہ وقت سے پہلے ہر قسم کے حادثے اور صالحے میں انسانی جان کی حفاظت بھی فرشتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ الغرض حکم الہی بجا لانے میں ان سے ذرا بھی غفلت، لاپرواہی یا کمی و بیشی کا ارتکاب ناقابل تصور ہے۔ یہ بات کچھ وضاحت طلب ہے کہ یہاں روح قبض کرنے والے فرشتوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جبکہ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں ملک الموت کہا گیا ہے۔ ممکن ہے دوسرے فرشتے ملک الموت کے معاون ہوں۔ بہرحال اللہ کی دنیا میں ہر فعل و عمل اللہ ہی کے حکم و مشیت کے تابع ہے اور دراصل وہی آمر و فاعل حقیقی ہے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر وہ یعنی سب اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، سن لو حکم اسی کا یعنی چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 79۔ اس بات کو مزید زور دے کر سمجھایا اور اس کا احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق و مالک اور مدبر الامور ہے اور یہاں موت و حیات بلکہ سارا ہی نظام اس کے اذن و مشیت کے تحت چل رہا ہے۔
انسان کو غور کرتے رہنا ہے کہ اس کو ملی ہوئی یہ زندگی اس کے لیے محض مہلت امتحان ہے، جس کے اختتام پر سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ جلد ہی سب کا حساب لے گا۔ لہذا انسان کو ہمہ وقت اس بات کو یاد رکھنا اور اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ نامعلوم یہ مہلت کب ختم ہو جائے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ یعنی ان سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی اندھیروں میں نجات دیتا ہے، جس کو تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، کہ اگر اس نے ہمیں اس یعنی مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 80۔ اس سے قبل آیت نمبر 40 اور 41 میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے۔ دراصل یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسان کی فطرت و جبلت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کی شہادت موجود ہے، بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرنا اور اپنی ضرورت اور مشکل و مصیبت میں اس کی طرف رجوع کرنا، اسی سے مانگنا اور دعائیں کرنا، یہ سب انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جس طرح بچہ اپنی ضرورت اور مصیبت کے وقت ماں باپ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، یہاں انسانی فطرت کے اسی پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے مشرکین کے سامنے یہ سوال رکھا گیا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم اگر کسی شدید زلزلے کا شکار ہو جاؤ یا سمندر میں جہاز یا کشتی طوفانی تھپیڑوں میں پھنس جائے اور نجات کے مادی راستے مسدود ہوں، اسباب و وسائل کا سلسلہ قطعاً منقطع ہو جائے اور تمہیں اپنی بناوٹی معبودوں سے بھی مدد کی امید نہ رہے اور ہر طرف سے مایوسی کا عالم ہو، تو پھر ایسے حالات میں بھلا کس کی طرف رجوع کرتے ہو؟ الحاح و زاری کے ساتھ مشکل و مصیبت سے نجات کے لیے کس سے عاجزانہ دعائیں کرتے ہو کہ اگر اس بلائے ناگہانی سے چھٹکارا مل گیا تو ہم اللہ ہی کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ زور دے کر کہا گیا کہ بتاؤ کون ہے جو تمہیں اس مشکل سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں بھی اسی احساس کو ابھارا گیا ہے کہ کون ہے جو ایک بے قرار کی پکار سنے جبکہ وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کرے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ کہو کہ اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور وہی ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ حاشیہ نمبر 81۔ فرمایا کہو کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے اور بالیقین وہی تمہیں ہر مشکل و مصیبت سے نجات دیتا ہے، کیونکہ کوئی اور نہ تو مشکل ڈال سکتا ہے اور نہ ٹال سکتا ہے، یہاں صرف اور صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ لیکن تمہاری بدبختی کہ مصیبت ٹلنے کے بعد تم پھر بھی وعدہ خلافی اور احسان فراموشی کی روش اپنا کر شرک کرنے لگتے ہو اور اس طرح اس کے غیظ و غضب کو بھڑکاتے ہو۔ یہاں یہ بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے کہ ایسے آڑے وقت میں جبکہ سارے دروازے بند نظر آئیں اور تمام سہارے ٹوٹ جائیں تو قلب و ذہن سے رب سے دوری کے بناوٹی پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے، تو اس وقت انسان اپنی فطرت کے اصل رنگ میں ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ مصیبت ٹل جانے پر پھر وہی کفر و شرک اور نافرمانی کی روش اپنائی جاتی ہے۔ مزید تفصیل اس سورہ کے حاشیہ نمبر 50 میں ملے گی۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہ گروہ کر دے اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ حاشیہ نمبر 82۔ بلا شبہ یہ بڑی ہی نمک حرامی، سرکشی و غداری کی روش ہے کہ اللہ تعالیٰ وجود عطا کرے، سماعت و بصارت اور دیگر اعلیٰ ترین صفات و صلاحیتوں سے آراستہ جسم و جان عطا فرمائے، لیکن یہ اس کی شکر گزاری کے بجائے دوسروں کو داتا کا لقب دے۔ وہ عمدہ نعمتیں، آسائشیں اور بے شمار وسائل مہیا کرے اور یہ مردوں کو گنج بخش کہیں، وہ اولاد دے اور یہ دوسروں کو جھولیاں بھرنے والا کہیں اور انہی کی شکر گزاری کریں۔ اللہ کے حکم سے مصائب، آفات و مشکلات آئیں اور دور ہوں، لیکن مشکل کشائی کے لیے مردوں کو پکارا جائے۔
اللہ تعالیٰ مصائب و آلام سے نجات عطا کرے، لیکن بناوٹی معبودوں کی شکر گزاری کا حق ادا کیا جائے۔ یہ سخت کفران نعمت اور رب ذوالجلال کے قہر و غضب کو بھڑکانے اور شدید عذاب کو دعوت دینے والا انداز ہے۔ اب اگر اس کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے تو کیا اس کے عذاب سے بالکل ہی بے پرواہ ہو کر نافرمانی اور سرکشی میں اور زیادہ جری اور بے باک ہو کر حدود سے تجاوز ہی کرتے چلے جائیں؟ چنانچہ شدید تنبیہ کے انداز میں جھنجھوڑا گیا ہے کہ یہ نہ بھولنا کہ اس کا عذاب آتے دیر نہیں لگتی، وہ سریع العقاب سریع العذاب یعنی بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور وہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر اوپر سے موسلا دھار و ہلاکت خیز بارش کی شکل میں عذاب نازل کر دے جو فصلوں کو تباہ اور لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دے، یا پیروں کے نیچے سے سیلاب اور زلزلے کی صورت میں عذاب لے آئے جو تمہاری بستیوں کو تہس نہس کر ڈالے، یا تمہیں تفرقہ پردازی کا شکار کر کے متحارب گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک گروہ میں دوسرے سے زیادہ قوت ہو اور وہ ان پر جور و ستم کے پہاڑ توڑ دے، خون ریزی کرے اور مال و آبرو لوٹے۔ العیاذ باللہ، کس قدر المناک صورتحال ہے کہ آج یہ کلمہ کو امت ان تمام صورتوں میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہے، اور ہر طرف ذلت و رسوائی، پستی و بدحالی اس پر مسلط ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے، آمین۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کہہ دو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، یعنی میں تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی جب یہ نازل ہوا یا تمہیں گروہ گروہ کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اہون اور وھذا ایسر، یعنی اس سے آسان ہے۔ اس روایت کو بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور کتاب التوحید میں بھی روایت کیا گیا ہے۔